بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ویورز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو آج کی اس نئی ویڈیو میں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے اردو MCQs کے حوالے سے، تو بہت ہی فائدہ مند کسی بھی مقابلے کے لیے، اردو کے کسی بھی ایگزام کے لیے بہت ہی فائدہ مند ویڈیو آج بنانے جا رہا ہوں۔ تو میری جو آج 5ویں 6ٹھی ویڈیو ہے اردو مروزی کے حوالے سے، تو میں نے وہ سوالات منتخب کیے ہیں، ان کا انتخاب کیا ہے جو بہت ہی عام ہے، تقریباً ماضی کے پیپروں میں بارہا پوچھے گئے سوال۔ ان میں ضرب الامثال بھی ہیں، کتابیات کے حوالے سے بھی ہیں، گرامر کے حوالے سے بھی ہیں، تو مصنفین جو ادباء و شعراء ہیں ان کی پیدائش و وفات کے حوالے سے بھی ہیں۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو پہلا کویسچن ہے وہ ہے 101 یعنی 101۔ تو یہ جملہ ہے سکول کا نتیجہ 100% رہا، یہ کریکٹ ہے۔ 102 نشیب کا متضاد فراز ہے۔ کویسچن نمبر 103 یادگار غالب مولانا الطاف حسین علی کی ہے۔ حیات جاوید یادگار غالب مسدس علی جس کا جو نام ہے مد و جزر اسلام ہے۔ یہ ساری جو تصنیف ہیں کتابیات ہیں وہ مولانا الطاف حسین علی کی ہیں۔ تو کویسچن نمبر 104 بابائے اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ تو 105 ضرب المثل ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ یہ جو ہے نا ضرب المثل نہیں ہے، محاورہ ہے۔ بجنگ آمد کرنل محمد خان کی تصنیف ہے، یہ خاکوں کا مجموعہ ہے بجنگ آمد۔ انارکلی ڈرامہ امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ڈرامہ جو 1932 میں لکھا گیا۔ تو ڈرامے کے حوالے سے ایک اور معلومات جو ہے، پہلا جو ہے ڈرامہ وہ اندر صبا امانت لکھنوی کا ہے جو 1953 میں لکھا گیا۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے 108 حیات سعدی مقدمہ شاعر و شاعری مد و جزر اسلام۔ یہ ساری تصنیف جو ہے میں پہلے بتا چکا ہوں، مولانا الطاف حسین علی صاحب کی تصنیف ہیں۔ مسدس علی کا دوسرا نام مد و جزر اسلام ہے۔ تو 1010 کویسچن ہے ترقی پسند تحریک کا آغاز۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز جو ہے یہ ہوا 1936 میں، ٹھیک ہو گیا۔ قاضی جی کا کردار جو ہے وہ شوکت تھانوی صاحب نے تخلیق کیا۔ اس کے علاوہ سلمہ کا جو کردار ہے وہ اختر شیرانی صاحب کا ہے۔ چچا چھکن امتیاز علی تاج کا کردار ہے۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے عبدالحمید ادم اردو زبان کا عمر خیام رباعیات کی وجہ سے ہیں۔ عبدالحمید ادم کا نام آیا تو ایک شعر یاد آ گیا، آئے ادم احتیاط ایسے لوگوں سے، آئے ادم احتیاط ایسے لوگوں سے لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں۔ ایک اور شعر ہے کہ انشاؤں سے عدالت کی توقع تو نہیں، آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتا ہوں۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے 103 یعنی 113 آگ کا دریا کس کا ہے؟ تو یہ قرۃ العین ادر کی تصنیف ہے۔ یہ آگ کا دریا صنف کے اعتبار سے ناول ہے۔ تو کویسچن نمبر 104 شرر اور سرشار نے رومانیت کا رویہ متعارف کرایا۔ یہ کچھ شعراء اور ادباء ہیں جنہوں نے رومانیت، کچھ نے داخلیت اور کچھ نے خارجیت، جس طرح کہ لکھنؤ کی تہذیب جو ہے اس میں داخلیت ہے پائی جاتی ہے، اور دہلی کی جو ہے اس میں خارجیت پائی جاتی ہے، اسی طرح۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے 105 ابلیس کی مجلس شعراء۔ یہ علامہ اقبال کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ بانگ درا، بال جبرائیل، خودی، اسرار خودی، رموز بے خودی، ارمغان اعجاز، یہ ساری تصانیف جو ہیں یہ اپنا علامہ محمد اقبال کی ہیں جو ہمارے قومی شاعر ہیں۔ تو کویسچن نمبر 106 احمد فراز اگست 2008 میں فوت ہوئے۔ کویسچن نمبر 107 خالق کا متضاد مخلوق ہے۔
تو نیکسٹ کوشچن ہے گوہر کے معنی موتی کے ہیں۔ کوشچن نمبر 119 دستک نہ دو الطاف فاطمہ کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے 3 5 کرنا، تکرار کرنا۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ غنی کی جمع اغنیا ہے۔ تو نیکسٹ کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، مرزا غالب صاحب کا شعر ہے۔ رومی کا مزار کونیا ترکی میں ہے۔ اوور کوٹ جو ہے یہ افسانہ ہے غلام باز کا۔ اردو کی آخری کتاب ابن انشا کی کتاب ہے۔ جو روکے تو وہ کوئی گراں تھے، ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا، راہ یار ہم نے تجھے قدم قدم یادگار بنا دیا۔ تو یہ فیض احمد فیض صاحب کا شعر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ فیض احمد فیض صاحب کا شعر ہے۔ تھوڑی سلائیڈ کو سیٹ میں کر دیتا ہوں۔ تو نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاکہ نسیاں پر رکھنا کا کیا مطلب ہے؟ تو تاکہ نسیاں پر رکھنا بھول جانا۔ نیکسٹ کوشچن ہے رائی کا پہاڑ بنانا، مبالغے سے کام لینا۔ ارمغان اعجاز اردو اور فارسی میں اکٹھا چھپا۔ یہ جو ہے علامہ اقبال کی وفات کے بعد 6 ماہ بعد جو ہے 1938 میں یہ شائع ہوا۔ جو لفظ کسی خاص وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے لقب کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لقب، ایک ہوتا ہے کنیت، ایک ہوتا ہے اپنا خطاب۔ یہ مختلف القابات ہیں جو کچھ عوام کی طرف سے، کچھ والدین کی طرف، جیسے کنیت ہوتی ہے وہ والدین کی طرف سے ہوتی ہے، ابو القاسم، ابو الائمہ، ابو البشر، یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ کنیت ہوتی ہے۔ تو خطاب جو ہوتا ہے وہ حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ لقب جو کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ عرف جو ہوتا ہے وہ چھوٹا سا نام ہوتا ہے، جیسے مٹھو، چھوٹو وغیرہ وغیرہ۔ تو نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 132 مسابقت کا جو معنی ہے وہ ہے مقابلہ کرنا۔ پیام مشرق علامہ اقبال کی فارسی کی کتاب ہے جو 1927 میں شائع ہوئی۔ خوشحال خان کھٹک پشتو شاعر ہیں۔ متمول کے معنی ہے دولت مند۔ نسخہ ہے وفا فیض احمد فیض کی تصنیف ہے۔ زندہ نامہ، نسخہ ہے وفا، شام شہر یاراں، یہ سارے جو تصنیف ہیں یہ اپنا فیض احمد فیض صاحب کی ہیں، جو کہ سیال کوٹ میں 1911 میں پیدا ہوئے۔ فیض احمد فیض کے علاوہ علامہ محمد اقبال بھی سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ تو نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے آج کا جو وہ دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سلائیڈ کو سیٹ کرتے ہیں۔ تذبذب کا معنی کیا ہے؟ سوچ بچار۔ تذبذب کا معنی ہے سوچ بچار۔ خون سفید ہونا، سنگ دل ہونا، نقش بر آب ہونا، جلد زائل ہونا۔ افغانستان کی تعلیمی پالیسی جو ہے وہ علامہ اقبال نے ترتیب دی۔ نیکسٹ کوشچن ہے رئیس الآرار مولانا محمد علی جوہر کو کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں پہ مسٹیک ہوئی ہے، رئیس الآرار جو ہے مولانا محمد علی جوہر نہیں بلکہ حضرت معانی کو کہا جاتا ہے، حضرت معانی صاحب کو کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کے شعروں کا محاصل، شعروں کا نہیں ہے یہ شعروں کا محاصل ہے، یہ ساقی نامہ ہے۔ پہلی نظم جو ہے وہ علامہ اقبال صاحب کی حمالہ ہے اور آخری نظم حضرت انسان ہے۔ ناراضی کا لفظ درست ہے، ناراضگی جو ہے اس کا درست لفظ ہے ناراضی۔ نیکسٹ کوشچن ہے بیڑا اٹھانا، مشکل کام کے انجام دینے کا ذمہ لینا۔ تو نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔
نیکسٹ کوشچن ہے نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، یہ کیا ہے؟ تو یہ ضرب المثل ہے. نہ 9 من تیل ہوگا، یہ سلائیڈ میں نہیں آ رہا، میں تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں. ہاں اب آ رہا ہے نا. نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، یہ ضرب المثل ہے. رسالہ تہذیب الاخلاق جو ہے سید احمد خان کی تصنیف ہے، جو کہ 1870 میں لکھا گیا. اسماعیل میٹھی بچوں کا شاعر ہے. جس طرح ہمارے قومی شاعر جو ہیں وہ ہیں علامہ محمد اقبال، عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی صاحب ہیں. تو اسی طرح اسماعیل میٹھی جو ہیں وہ بچوں کا شاعر ہے. کہ سیانی بلی کھمبا نوچے، شرمندہ آدمی دوسروں پر غصہ نکالتا ہے. بڑے میاں سو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، یہ ضرب المثل ہے. اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے، یہ بدھے آدمی کو کہتے ہیں جو ٹھیک نہ ہو. تو نیکسٹ کوشچن ہے ربائی کا سب سے بڑا شاعر جو ہے وہ عمر خیام ہے. ربائی کا بڑا شاعر عمر خیام ہے. تو نیکسٹ کوشچن ہے مرثیہ کس نوعیت کی شاعری، مرثیہ جو ہے کس نوعیت کی شاعری کو کہا جاتا ہے؟ مرثیہ یہ علمیہ شاعری کو کہا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے علمیہ شاعری، ایک ہوتی ہے تربیہ شاعری. علمیہ میں دکھ غم یاس کا اظہار کیا جاتا ہے، اور تربیہ میں خوشی مسرت کے لمحات کو بیان کیا جاتا ہے. نسیم حجازی نے تاریخی ناول لکھے ہیں جیسے تلوار ٹوٹ گئی، محمد بن قاسم وغیرہ وغیرہ. نیکسٹ کوشچن ہے ایک چادر میلی سی، یہ رجندر سنگھ بیدی کی تصنیف ہے. امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا شاہکار مشہور و معروف ناول ہے. بلد کی جمع جو ہے وہ بلاد ہے. بلد کہتے ہیں یا بلد کہتے ہیں ملک کو، اور بلاد جو ہے وہ کہتے ہیں ممالک کو. تو نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ ہے آثار السنادید جو ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند. آثار السنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، یہ سارے سائنٹیفک سوسائٹی، گزٹ، رسالہ وغیرہ سارے جو تصانیف ہیں سر سید احمد خان کی ہیں، جنہیں انشائیہ کا بانی بھی کہا جاتا ہے اردو حوالے سے. لینن ایوارڈ 1962 میں فیض احمد فیض کو دیا گیا، جو کہ سب سے بڑا ایوارڈ لینن ایوارڈ تھا، تو فیض احمد فیض صاحب کو دیا گیا. احسان دانش شہر مزدور، پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہیں پہ مزدوری بھی کرتے رہے، انہیں شہر مزدور بھی کہا جاتا ہے، اور بعد میں ہی وہاں پہ ان کی سلیکشن ہو گئی تھی. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، یہ شعر ہے مرزا غالب صاحب کا. نیکسٹ سوال ہے چچا چھکن امتیاز علی تاج کا کردار ہے. شمس العلماء یہ خطاب ہے. اردو معلیٰ مولانا حسرت موانی صاحب کی تصنیف ہے. للے تللے کرنا کا مطلب جو ہے وہ ہے عیش کرنا. تو فرنگ آصفہ جو ہے وہ سعید احمد دہلوی صاحب کی تصنیف ہے. چھوئی موئی ہونا نہیں، اس سے اوپر والا جو اشفتہ حال، پریشان حال. تو نیکسٹ کوشچن ہے چھوئی موئی ہونا بہت نازک اندام ہونا، خفیف ہونا شرمندہ ہونا، ریل پیل ہونا کثرت ہونا. ریل پیل ہونا کثرت ہونا. تو نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے رنگ تیرا نیکسٹ کوشچن ہے رنگ تیرا چمن میں بو تیری
خوب دیکھا باغباں تو ہے، خوب دیکھا باغباں تو ہے۔ یہ شعر میں علم بیان کی تشبیہ صورت استعمال ہوئی ہے، یعنی کہ تعریف کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے شاعر نے۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے، ضرب کلیم سے لیا گیا ہے۔ ملامت، یہ نیکسٹ کویسچن ہے، دیوانہ ہو جانا، یہ انگریزی میں جو ہے نا تراکیب استعمال ہوتی ہیں۔ بابائے اردو، بابائے قوم، بابائے سیافت یہ لقب ہیں، جیسے بابائے اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے، بابائے قوم جو ہے، بابائے سیافت ظفر علی خان کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ لقبات مختلف شعراء ادباء کو دیے گئے۔ رئیس المتغزلین یہ حسرت مانی کو کہا جاتا ہے، اور جگر مراد آبادی کو بھی جو ہے نا رئیس المتغزلین یہ کہا جاتا ہے۔ ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اس پر تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ۔ یہ کس کا ہے، جو کس کی آزاد نظم سے لیا گیا ہے؟ تو یہ نون میم راشد صاحب کی نظم سے لیا گیا۔ یہاں پہ انہوں نے بیان جو نام دیا ہے وہ دیا ہے احمد فراز کا، یہ احمد فراز کا نہیں ہے، یہ ہے اپنا نون میم راشد صاحب کا، آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے، بانگ درہ میں بچوں کے لیے 7 نظمیں ہیں، بچوں کے لیے 7 نظمیں، یہ مسٹیک ہو جاتی ہے لکھنے میں، تو 7 نظمیں نہیں ہیں، یہ بچوں کے لیے 9 نظمیں دی گئی ہیں۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے، حضرت انسان بال جبرائیل میں، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، اردو نظم کا پہلا شاعر جو نذیر اکبر آبادی صاحب کو کہا جاتا ہے، اردو نظم کا پہلا شاعر نذیر اکبر آبادی صاحب کو کہا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے، اردو کی پہلی گرامر انشاءاللہ خان انشاء نے لکھی۔ بلبل ہند مرزا داغ دہلوی کو کہا جاتا ہے۔ آوارہ گرد کی ڈائری ابن انشا کی تصنیف ہے۔ ٹیپو سلطان کی وصیت علامہ اقبال صاحب کی تصنیف ہے، یہ ضرب کلیم میں۔ علامہ اقبال کے کلام میں مولانا رومی کا ذکر ہے۔ گویٹے اور جو ہے نا نشتے اور مولانا روم سے متاثر تھے علامہ اقبال۔ رباعی 4 شعروں پر مشتمل ہوتی ہے، غزل در غزل، بغیر مقطع کے غزل کہنے کو غزل در غزل کہتے ہیں۔ تو نیکسٹ کویسچن کو دیکھ لیتے ہیں، خدا کے غیظ و غضب سے ڈرو، یہ جملہ یہ اس طرح درست ہوگا، خدا کے غیظ و غضب سے ڈرو۔ تو جی نیکسٹ کویسچن ہے، شش و پنج میں پڑھنا محاورہ بھی ہے اور روزمرہ بھی ہے۔ روزمرہ میں حقیقی معنی مراد لیے جاتے ہیں، اور محاورہ میں جو مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ کندی کرنا محاورہ بھی ہے، روزمرہ بھی ہے۔ شاعر کی حیثیت سے شاعری کے سب سے زیادہ الفاظ جو ہیں وہ اکبر الہ آبادی نے دیے ہیں اردو میں۔ سید الشہداء لقب ہے، مصحفی اردو کے ریختہ دور سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تو نیکسٹ کویسچن ہے، مسواک یہ اس میں اعلیٰ ہے۔
نظم جس میں متعدد بند اور ہر بند میں متعدد مصرے ہوں مصمت کہلاتی ہے۔ العلوم علم ادب کو کہا جاتا ہے۔ ٹوکرے پہ ہاتھ رہ جانا، بھرم رہ جانا۔ حسن مطلع کے بعد والے شعر کو کہا جاتا ہے۔ جاٹ گنا نہ دے بھیلی دے، پینی وائز پاؤنڈ فلش۔ بہادر شاہ ظفر رنگون میں دفن ہیں۔ یہ وہاں قید خانے میں رہے اور رنگون کی جیل میں ان کی وفات ہوئی تو ان کو دفن کر دیا گیا۔ دفن فوت ہونے سے پہلے انہوں نے ایک لکھی تھے، اشعار لکھے تھے، غزل لکھی تھی، کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ جاوید نامہ علامہ اقبال صاحب کی نظم ہے، اپنا تصنیف ہے۔ حجت تمام کرنا، اعتراض کی گنجائش نہ چھوڑنا، آخری بار کسی کو سمجھانا۔ اصغری اکبری کردار ہیں مرات العروس کے، کلی کھانا بید زہر کرنا، کلی کھانا نہیں کلی کھلنا، یہ بید زہر ہونا، کلی کھلنا جو ہے وہ بید زہر ہونا ہے۔ جی تو نیکسٹ کویسچن ہے، اردو کے پہلے ناول نگار کون ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ مرات العروس ان کا پہلا ناول ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، علامہ اقبال کی پہلی نظم ہمالہ اور آخری حضرت انسان، نجم کا مترادف بلند۔ یہ نجم کا مترادف بلند نہیں ہے بلکہ نجم کا مترادف ستارہ ہے، ستارے کو نجم بھی کہتے ہیں۔ نظم کا متضاد نثر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اردو کے پہلے شاعر جو ہیں کلی کتب شاہ ہیں، پہلے شاعر کلی کتب شاہ ہیں، اور پہلے صاحب دیوان شاعر جو ہیں وہ امیر خسرو ہیں، جنہیں پہلا شعر لکھا اور ان کا دیوان بھی ہے۔ اردو معلیٰ کے خطوط مرزا غالب صاحب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ کپاس کے پھول، یہ احمد عظیم قاسمی صاحب کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ کپاس کا پھول، گھر سے گھر تک، سناٹا، یہ سارے جو تصنیف ہیں یہ احمد عظیم قاسمی صاحب کے ہیں۔ مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، 4-2 کے حساب سے۔ مسدس جو ہے وہ ترکیب بند میں بھی لکھی جاتی ہے اور ترجیح بند میں۔ ترکیب بند میں 4 مصروں کے بعد جو ہے نا نئے 2 مصرے لائے جاتے ہیں، اور ترجیح بند میں وہی 2 مصرے بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، نہ کچھ دوا نے کام کیا، یہ میر تقی میر صاحب کا شعر ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، حفیظ جلندری کے شاہ نامہ کی 4 جلدیں ہیں۔ رفت گان مجید امجد صاحب کی تصنیف ہے۔ ہارٹ اٹیک فیض احمد فیض کی تصنیف ہے۔ فیض احمد فیض 1911 عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 2 شعراء جو ہیں جو بہت مشہور و معروف ہوئے ادب کی دنیا میں، اور دونوں ہی سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ایک جو ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال، اور دوسرا جو ہے وہ فیض احمد فیض صاحب بھی سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، شاہ جہاں نے اردو کے لیے اردو معلیٰ کا نام تجویز کیا؟ ولی دکنی کو جمال دوست کا لقب ڈاکٹر سید عبداللہ نے دیا۔ فورٹ ولیم کالج میں اردو کا رسم الخط نستعلیق تھا۔ شیر علی افسوس نے باغ اردو کے نام سے گلستان سعدی کا ترجمہ کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ میر تقی میر 1723 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ قصہ نگاری کی سب سے قدیم صنف داستان ہے۔ اردو نظم معرہ کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا۔ علامہ اقبال پی ایچ ڈی کا مقالہ 1908 میں شائع ہوا۔
پیام مشرق کو میر امان اللہ خان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے زبور انجم 1927 میں شائع ہوئی۔ علم الاقتصاد جو ہے وہ 1930 میں شائع ہوئی۔ اسرار خودی 1915، رموز بے خودی 1918، بانگ درا 1924۔ اسی طرح یہ اسی سلسلے سے کتابیات جو علامہ اقبال کی ہیں وہ شائع ہوئیں۔ آخری کتاب ارمغان حجاز ہے جو اردو اور فارسی دونوں میں لکھی گئی ہے، 1938 میں شائع ہوئی، علامہ اقبال کی وفات کے 6 ماہ بعد۔ تو نیکسٹ کوشچن ہے اردو ربائی کا فنی اور فکری ارتقاء، یہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی تصنیف ہے، تنقیدی کتاب ہے۔ یا حقوق و فرائض مرکب عطفی، حقوق و فرائض میں واو جو ہے وہ مرکب عطفی ہے۔ بہروپیہ غلام باز کا ناولٹ ہے۔ یا خدا ماں جی قدرت اللہ شہاب کی تصنیف ہیں۔ آنکھیں پھیر لینا بے مروت ہو جانا، قلت کا جو متضاد ہے وہ ہے کثرت، الف نون کمال احمد رضوی صاحب کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے عود ہندی مرزا غالب صاحب کی تصنیف ہے، مسدس علی میں مسلمانوں کے ماضی کا ذکر ہے۔ اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ کواڑوں کا مطلب ہے آنکھیں، آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، آؤٹ آف دی سائٹ آؤٹ آف مائنڈ۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ طاعت کے لیے کچھ کام نہ تھے کروبیاں۔ یہ مکمل شعر اس طرح ہے۔ تو یہ شعر ہے علامہ محمد اقبال صاحب کا۔ حسن کوزہ گر نون میم راشد صاحب کی تصنیف ہے۔ تو نیکسٹ کویسچن کو دیکھ لیتے ہیں۔ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ یہ تھوڑا اوپر ہو گیا ہے۔ یہ آپ نظر آ رہا ہے۔ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ یہ جو ہے مرزا غالب صاحب کا شعر ہے، مرزا غالب صاحب کا شعر ہے۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے اکبر اپنا اے مکانہ حرکت کرنا، میڈ این آس آف ون سیلف۔ نیکسٹ کویسچن ہے اکبر الہ آبادی کا نام، جو ان کا اصل نام ہے وہ اکبر حسین رضوی ہے۔ نشیب فراد ارمغان حجاز فارسی زبان میں ہے، یہ فارسی اور اردو دونوں میں ہے۔ دنیا میں پہلا مثنوی نگار مولانا رومی۔ اکبر الہ آبادی کا کلام طنزیہ و مزاح سے بھرپور ہے، طنز و مزاح سے بھرپور ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے استاد منگو کا کردار نیا قانون میں ہے۔ یہ نیا قانون جو ہے وہ افسانہ ہے اپنا سعادت حسن منٹو کا۔ اس کے علاوہ کھول دو، یزید، ہتک، یہ سارے افسانے جو ہے نا یہ سعادت حسن منٹو صاحب کے۔ نیکسٹ کویسچن ہے رام بابو سکسینہ نے اردو ادب کی تاریخ کا ترجمہ انگریزی میں کیا۔ نیکسٹ کویسچن ہے سنتوش کمار کا نام سید موسیٰ رضا۔ مقدمہ شعر و شاعری مولانا حالی کی تصنیف ہے۔ رود کوثر، آب کوثر، موج کوثر شیخ محمد اکرام صاحب کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے دارالمصنفین کی بنیاد جو ہے مولانا شبلی نعمانی نے رکھی، کہاں پہ رکھی؟ تو یہ اعظم گڑھ میں رکھی۔ کب رکھی گئی؟ 1913 میں۔ نیکسٹ کویسچن ہے مرزا غالب بند روڈ پر خواجہ معین الدین کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے
ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کی تصنیف ہے۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، ابن انشا کی تصنیف ہے۔ اردو کا پہلا افسانہ نگار پریم چند کو کہا جاتا ہے۔ تو پریم چند نے ترقی پسند تحریک کے اجلاس کی صدارت بھی کی۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 میں ہوا۔ یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ یہ مولانا الطاف حسین علی صاحب کا شعر ہے جی۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے، جدید اردو نثر کا بانی جو ہے وہ سر سید احمد خان کو کہا جاتا ہے۔ جہاں چاہ وہاں رہا ضرب المثل ہے۔ ترکی بترکی محاورہ ہے۔ آواز دوست مختار مسعود صاحب کا جو ہے لکھا ہوا تصنیف ہے۔ اردو سوانح نگاری کا بانی مولانا الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے۔ جدید شاعری کے حوالے سے، تنقید نگاری کے حوالے سے اور سوانح نگاری کے حوالے سے جو ہے نا وہ مولانا حالی صاحب کا نام جو ہے سر فہرست ہے۔ اردو نثر کی پہلی کتاب سابرس کے خالق کون ہے؟ ملا وجہی۔ ارمغان اعجاز علامہ اقبال کی وفات کے بعد شائع ہوئی، 6 ماہ بعد شائع ہوئی۔ نذیر اکبر آبادی کا آبائی شہر دہلی اور وفات جو ہے وہ آگرہ میں ہوئی۔ سردار بھوشن سنگھ کا کردار ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہے، اور ٹوبہ ٹیک سنگھ جو افسانہ ہے وہ سعادت حسن منٹو صاحب کا ہے۔ مجید امجد کا دیوان شب رفتہ کے نام سے شائع ہوا، شب رفتہ کے نام سے بھی اور شب رفتہ کے بعد، یہ دونوں دیوان جو ہیں مجید امجد صاحب کے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، جی حفیظ جلندری لاہور میں دفن ہے۔ مشرق و مغرب کے نغمے میرا جی کی تصنیف ہے۔ زمیندار اخبار مولانا ظفر علی خان صاحب کا ہے۔ پطرس بخاری نے پاکستان کی نمائندگی اقوام متحدہ میں کی۔ یہ پہلے پاکستانی تھے جنہیں جو ہے نا اقوام متحدہ میں نمائندگی کے لیے منتخب کیا گیا۔ جیوے جیوے پاکستان جمیل الدین علی صاحب کی تصنیف ہے۔ حیات جاوید سر سید احمد خان کی سوانح عمری ہے جو مولانا الطاف حسین علی نے لکھی۔ 9 2 11 ہونا غائب ہونا، بابا اردو مولوی عبداللہ کو کہا جاتا ہے۔ بابا سیافت مولانا ظفر علی خان صاحب کو۔ طوطی ہند امیر خسرو کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، اردو ہندی تنازع بنارس میں 1867 میں اپنا ہوا۔ الہلال اخبار ابو الکلام آزاد کا ہے۔ دستک نندو الطاف فاطمہ کی تصنیف ہے۔ شعر کے آخر میں تکرار لفظی ردیف ہوتی ہے، بار بار جو تکرار ہوتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں۔ ربندر ناتھ ٹیگور یا ٹیگور نوبل انعام 1913 میں دیا گیا۔ یہ پہلے ہندوستانی تھے جنہیں جو ہے نا نوبل انعام دیا گیا 1913 میں۔ پاکستانی تھے پہلے، ہندوستانی نہیں، پہلے پاکستانی تھے جنہیں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ نہ یافت بے آواز گلی کوچوں میں، نہ بینا شہر میں آئینہ، تنہا تنہا ریزہ ریزہ جانا جانا، یہ سارے جو ہے نا یہ مجموعے ہیں احمد فراز صاحب کے۔ سفر نسیم مختار مسعود کی جو ہے تصنیف ہے۔ شیخ عبد القادر نے بانگ درا کا دیباچہ لکھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ خدا کی بستی شوکت صدیقی صاحب کا ناول ہے۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے، برگ نئے ناصر کاظمی صاحب کا شعری مجموعہ ہے۔ پہلی بارش
دیوان، برگ نئے، یہ سارے مجموعے جو ہیں یہ ناصر کاظمی صاحب کے ہیں۔ آتش کدہ ڈاکٹر محمد دین تاثیر کا شعری مجموعہ ہے۔ یہ مجھے محمد دین تاثیر صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ اے داور محشر میرا نامہ اعمال نہ دیکھ، اس میں کچھ ہم نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ یہ شعر ہے محمد دین تاثیر صاحب کا۔ ہر حال میں، تھرو تھک اینڈ تھن۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان ہے۔ طفل مکتب سے مراد ہے ناتجربہ کار۔ طفل مکتب سے مراد ہے ناتجربہ کار۔ تو نیکسٹ کویسچن کو دیکھ لیتے ہیں۔ تھوڑا میں سلائیڈ کو سیٹ کر لوں۔ اچھا جی، ابر نیساں یہ برباری خجستہ گام مبارک قدم۔ علامہ اقبال جو ہیں، علامہ اقبال نے شہین کو بلند پروازی کی صفت کی وجہ سے جو ہے نا پسند کیا ہے، بلند پروازی کی وجہ سے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک اور شعر جو بڑا مجھے اچھا لگا، اقبال بڑا عبد شک ہے من موہ لیتا ہے باتوں میں، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ ہے شعری اصطلاح میں رقیق، بازاری، عامیانہ اور پامال مضامین کا استعمال جو ہے وہ ابتذال کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیچے شعر دیا گیا ہے علامہ اقبال صاحب کا، یہ فیضان نظر تھا کہ یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ علامہ اقبال صاحب کا ہی شعر ہے۔ تو نیکسٹ کویسچن کو دیکھ لیتے ہیں۔ چراغ پا ہونا غصے کی کیفیت کو کہتے ہیں چراغ پا ہونا۔ کاغذ کھولنا، عیب فاش کرنا۔ چند ہم اثر مولوی عبدالحق صاحب کا خاکوں کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ انسان اور دیوتا محمد بن قاسم کی تصنیف ہے۔ انسان اور دیوتا، تلوار ٹوٹ گئی، مجاہد وغیرہ وغیرہ جو ہے نا یہ ساری تصنیف محمد بن اپنا نسیم اجازی کی ہیں۔ اردو میں انشاء نگاری کا آغاز جو ہے نا وہ مرزا غالب نے کیا۔ ابن خطاب جو ہے، ابن خطاب کنیت ہے۔ تعلیم بالغاہ کا مصنف خواجہ معین الدین ہے۔ ہاتھ کنگن کو عارضی کیا، زہر بات کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ضرب المثل ہے۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ سلطان مجروح پوری کا یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، دل کو بھا لینے والا شعر۔ پیٹ کاٹنا، بھوک برداشت کرنا، خاک چھاننا، تلاش کرنا، چور کی داڑھی میں تنکا، یہ ضرب المثل ہے۔ کھنڈرات ماضی کے داستان گو، آدم کو جنت سے نکالا گیا کا ذکر بال جبرائیل میں ہے۔ یہ علامہ اقبال صاحب نے لکھا ہے ابلیس کے بارے میں، ابلیس کی مجلس شعراء، انسان اور ابلیس، یہ اس طرح کے جو ہے نا چیزیں اقبال نے لکھی ہیں۔ سودیشی ریل شوکت تھانوی صاحب کی تصنیف ہے۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے اور لکھنؤ میں وفات پائی۔
ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات ہنرمند بچپن سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ شاعری کی صنف ہائیکو کا تعلق جاپان سے ہے۔ ہائیکو میں 3 مصرعے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پکائی کھیر ہو گیا دلیا، بنایا کام بگڑ جانا۔ ملی اور قومی شاعری کے بانی مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں بہادر شاہ ظفر کے آخری اشعار ہیں جو مرنے سے پہلے انہوں نے لکھے۔ گنجے فرشتے، لاؤڈ سپیکر، گنجے فرشتے کھول دو ہتک یزید، سوائے، یہ سارے جو ہے نا مجموعے ہیں اپنا سعادت حسن منٹو صاحب کے۔ طرب کا لغوی معنی خوشی، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ یہ شعر اس طرح ہوگا، علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے، اکبر نامہ ابو الفضل نے لکھا۔ تو نیکسٹ کوسچن شعر اپنا سوال ہے، ابن انشا جو ہے وہ 1927 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ایک کہانی بڑی پرانی، حاجرہ مسرور صاحبہ کی تصنیف ہے۔ پاکستان بن گیا، یہ خدیجہ مستور صاحبہ کی تصنیف ہے۔ تو ویڈیو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کاظمی ادب و سخن کو واچ نہیں کیا تو ضرور واچ کریں۔ اردو کے حوالے سے کسی بھی تیاری یا انٹرویو کے حوالے سے بہت ہی مفید اور فائدہ مند مواد جو ہے وہ میرے چینل کاظمی ادب و سخن پر موجود ہے، تو چینل کو واچ کیجیے گا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا جو ہے خیال رکھیے گا، خوب محنت کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔